بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اخلاص کب اور کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے رب کی صفت بتائیے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا ہے یا تانبے کا، کیونکہ ہمارے معبود تو انہی دھاتوں کے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا اور نہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے سورت اخلاص نازل فرمائی اور کہا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الصمد اسے کہتے ہیں جس کا شکم نہ ہو، نہ وہ کھائے اور نہ وہ پیے، اور اگر شکم ہو تو ضرور کسی چیز کا محتاج ہو، حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الصمد وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، یعنی لم یلد، نہ اس کا کوئی باپ ہے جو اس کی ملک کا وارث ہو، ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے جو اس کی ملک کا وارث بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ شریک و ہمسر، اور نہ اس کی شکل کا کوئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ دار الندو کے دروازہ پر مجتمع ہوئے جو کہ ابو جہل کی گلی میں تھا۔ لوگوں نے کہا، کون ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف واپس لائے یا معاذ اللہ ان کا سر لائے اور ہم سے سرخ بڑے سروں کے اونٹ انعام میں لے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، اس نے کہا، میں انہیں تمہاری طرف لاتا ہوں۔ انہوں نے اس کو انعام کی ضمانت دی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنی تلوار سونت لی تاکہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے۔ تو زمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے دھنسا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو حکم دیا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اس نے پکارا، یا رسول اللہ، الامان الامان۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے اسے نجات دی۔ کچھ دور جا کر پھر انعام کے لالچ میں قتل کرنے کے ارادے سے واپس لوٹا، لیکن زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں دھسا لیے یہاں تک کہ اسے اس کی ناف تک پکڑ لیا۔ وہ پھر چیخا چلایا اور الامان الامان کہنے لگا کہ اب میں ایسی جرت کبھی نہ کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالی نے اسے نجات دی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور بیٹھ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے معبود کے بارے میں بتائیے، اس کی قدرت کیسی ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک خاموشی کے ساتھ خوب جھکا لیا اور جبریل علیہ السلام سورت اخلاص لے کر نازل ہوئے اور عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، قل فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ۔ آپ فرما دیجئے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں کو جوڑا جوڑا بنایا اور چوپایوں میں بھی جوڑا جوڑا کیا، اور وہ تمہیں ماں کے رحم میں پیدا کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی دعوت فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، سورت اخلاص کا شان نزول آپ نے سنا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو بہت ساری تکلیفوں سے بچا سکتے ہیں، جن سے ہم زندگی کی بہت ساری تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔